میں امیت بھائی کہہ رہا ہوں، ورنہ حیدرآباد کی ہماری ایک بہن نے کچھ الگ نام دی تھی، میں نام نہیں دینے والا ہوں، میں نہیں بولنے والا ہوں، ورنہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں سامنے لے کر اس میں کہ اب بناتے تب بناتے، کیا بولی تھی مجھے نہیں پتا، اب بولیے ٹھیک ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ لوگوں سے صرف اتنی التجا کرنے کے لیے آیا ہوں، یہ الیکشن اور پہلے کے الیکشن میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس الیکشن کے اندر جس طرح کی طاقتیں اکٹھا ہو گئی، ہر ایک کا مقصد یہی ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کہ گڑھ کے اندر اگر ہم انہیں کمزور کر دیں گے، اگر اپنے گڑھ کے اندر انہیں ہم ختم کر دیں گے تو ہم آگے کا سپنا، ایک خواب جو دیکھ رہے ہیں آپ لوگوں کے لیے، چاہے وہ پشچم بنگال ہو، اتر پردیش ہو یا دیش کے کونے کونے میں، وہاں پر جانے کے لیے، ورنہ کہیں پر ایسا الیکشن نہیں ہوا ہے جہاں پر بڑے بڑے نیتا آتے ہیں اس طرح کی بیان بازی کر کر چلے جاتے ہیں۔ ہماری ایک پشچم بنگال کی بہن نے بنگالی کے اندر آپ نے بھاشن دیا ہے، آپ کو ایک ہم بات بتانا چاہتے ہیں، جس دن آپ مجلس سے ہمارا تعلق ہو گیا ہے، آپ اگر اشاروں میں بھی بات کر دیتی تو ہماری عوام سمجھ جاتی آپ کیا کہنا چاہ رہی ہے کرتے۔ یہ مجلس کا ایک رشتہ ہے۔ لیکن آج ہم نے دیکھا ہے حیدرآباد کی سرزمین کے اوپر کیسے کیسے بیانات دیے گئے۔ اسی طرح کا ایک بیان ہم نے بہار میں اختر الایمان صاحب کے ایک جلسے کے اندر سنا تھا، جہاں پر کانگریس کے ادھیکش راہل گاندھی جی کے موجودگی میں وہاں کے ایک امیدوار نے کہا تھا کہ اسد الدین اویسی جو حیدرآباد سے بہار آیا ہے، میں اس کے ہاتھ پیر توڑ کے واپس اسے حیدرآباد بھیج دوں گا۔ پبلک نے اسی دن طے کیا کہ تو کیا ہاتھ پیر توڑے گا، ہم تجھے الیکشن کے دن دکھائیں گے۔ اختر الایمان صاحب کو 90,000 سے زیادہ ووٹ ملے تو وہ جو ہاتھ پیر توڑنے کی بات کر رہا تھا وہ 20,000 میں ہی لپیٹا گیا۔ اور اب یہاں پر ایک بھاجپ کا نیتا کہتا ہے کہ اگر ہم چن کر آ گئے تو ہم اویسی بھائیوں کو اپنے پیروں کے نیچے رکھیں گے۔ ایک گنجو، سمجھتا ہے گنجو؟ تکلا کہتا ہے کہ اگر ہم آ گئے تو پرانے شہر کے اندر ہم سرجیکل سٹرائک کریں گے۔ میں نے کہا کر لے، شرط یہ ہے جس دن تیرے سر پہ بال اگ گئے اس دن کر لے سرجیکل سٹرائک۔ تیسرا کہتا ہے کہ یہ جو بیرسٹر اسد الدین اویسی ہے، تم اگر یہاں پر انہیں ووٹ دیتے ہیں تو وہ بہار میں طاقتور ہوتا ہے، یہاں پر ووٹ دیتے ہیں تو پشچم بنگال، اتر پردیش میں طاقتور ہوتا ہے، یہاں کے لوگ دیں گے اور انشاءاللہ وہاں پر مجلس طاقتور ہوگی ضرور ہوگی۔ اور آپ لوگوں کو یہ ذمہ داری اٹھانا ہے میرے بھائیوں۔ آج آپ جو ماحول بھارتیہ جنتا پارٹی یہاں پر کرنے کی کوشش کر رہی، ایک نیتا کہتا ہے کہ یہ بیرسٹر اسد الدین اویسی جنہ، پاکستان کے جنہ، ان کا دوسرا روپ ہے۔ ارے وہ جنہ جو تھے وہ چلے گئے، اسد بھائی نے یہ کہا کہ جینا یہاں، مرنا اس کے سوا، وہ جنہ تھے چلے گئے۔ اسد بھائی نے بولے جینا مرنا اس کے سوا بس یہی رہنا ہے ہم کو، اچھے آئیں گے، 56 انچ کے 56 آ کر چلے جائیں گے، لیکن حیدرآباد کی سرزمین کو کوئی مجلس سے چھین نہیں سکے گا میرے بھائی، مجلس سے چھین نہیں سکے گا۔ اور یہ جو جتنی بھی طاقتیں ہیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں آج تک کے ایک ڈیبیٹ کے اوپر تھا، ایک بھارتیہ جنتا پارٹی والا سپوکس پرسن تھا، اس نے کہا یہ تو وہ پارٹی ہے جو اکبر اویسی دیکھو کیسی باتیں کرتا ہے۔ میں نے کہا نیند آتی ہے تجھے یا رات بھر اخبار 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 4 تاریخ تک سو جا، تجھے سمجھ میں آئے گا کہ تمہاری پوری طاقت لگا دیے تھے یہاں پر مجلس، اور یہاں پر اگر لوگ اپنی محبتوں کو اتنے سالوں سے جو نوازتے آئے ہیں،
دوستوں یہ آپ لوگوں کی محبت ہے، آپ لوگوں کی محنت ہے، آپ لوگوں کی مشقت ہے کہ جس کی وجہ سے آج مجلس اتحاد المسلمین پورے ہندوستان کے اندر جو پھیل رہی ہے۔ یقین مانیے اگر اس بار ہم کمزور ہو گئے تو کہیں نہ کہیں آپ یہ سمجھ لیجئے گا کہ مجلس کو یہاں پر جو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اپنی قیادت کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں آپ لوگوں سے ادباً گزارش کرنے کے لیے ایک بھائی اور ایک بیٹے کی حیثیت سے میں آپ کو اتنا کہنے کے لیے آیا ہوں، آپ لوگوں سے یہ ایک بھیک مانگنے کے لیے آیا ہوں کہ 4 تاریخ کے دن جب نتیجے آئے تو صرف حیدرآباد اس کا جشن نہیں منانا چاہیے بلکہ پورے ہندوستان نے منانا چاہیے، اور ہم بھی فخر کے ساتھ مہاراشٹر کے اندر ہم نے یہ کہنا چاہیے کہ ہم بھی آئے تھے آپ کے دربار میں آپ لوگوں سے التجا کرنے کے لیے اور آپ لوگوں نے ہمارا سنا ہے۔ بس جاتے جاتے آپ لوگوں سے صرف اتنا کہنا چاہوں گا، اگر مجلس کے ساتھ پوری طاقت کے ساتھ کھڑے ہیں میرے بھائیوں تو